अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सेनेट इंतखाबात के हवाले से, उसके तरीक़ाकार के हवाले से यूं भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बहस जारी थी कि एक और तनाज़ा खड़ा हो गया जब सदर पाकिस्तान की जानिब से इस इलेक्शन के हवाले से, इसके तरीक़ाकार के हवाले से एक ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ। ऑर्डिनेंस के तहत ये कहा गया कि ओपन बैलेट से ये जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो कराए जाएंगे, लेकिन इसको मशरूत रखा गया सुप्रीम कोर्ट की राय से। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने पहले ही एक रेफरेंस दायर की हुई है जो ज़ेरे समात है, आज भी उसकी समात हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ऑर्डिनेंस के इजरा से नहीं लगता है कि ये मफरूज़ाती उसूल पर मबनी है। बहरहाल इस हवाले से अदालत ने यह भी कहा, जो बेंच में जज साहिबान मौजूद थे, कि अगर अदालत ने रेफरेंस के हवाले से नफ़ी में फैसला दिया तो ऑर्डिनेंस यूं भी ख़त्म हो जाएगा। और भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे जो आज अदालत में इस हवाले से दिए गए। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अपोजिशन की जानिब से, यानी जब ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ, इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि अगर पार्टी का सरबरा चाहे तो इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी जा सकती है कि हमें वोट्स दिखाए जाए ताकि ये फिर पता लगाया जा सके कि किसने किसको वोट डाला है, और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मतलब एक तरह से इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद होगा जब ये दरख्वास्त दी जाएगी। इस ऑर्डिनेंस के बाद अपोजिशन जमातों की तरफ से शदीद रद्द अमल आया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और कहा गया कि हुकूमत यकीनन घबराहट का शिकार है, तभी इस किस्म के ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। इस सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज JUIF की जानिब से दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, यानी इसको चैलेंज किया गया है। इसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि इस ऑर्डिनेंस को हुकूमत की बदनीयती जानकर कल अदम करार दे दिया जाए। दूसरी जानिब आज पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से एक बड़ा अहम बयान आया है कि फ़ौज का सियासत में किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं है। इस पे तहकीक करके और फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। साथ ही उनका ये भी कहना था एक मरतबा फिर से कि किसी किस्म के किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं। आज हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस पर सदाती ऑर्डिनेंस। क्या ये आइन के मनाफी है? क्या इस ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर असर अंदाज होने की कोशिश की है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ होंगे कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वजीर आजम के तर्जुमान भी एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब। आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियो। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडाट के अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज अहमद साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि अ लॉट हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ऑर्डिनेंस कि ये गैर आइनी है, हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी ये ऑर्डिनेंस जो है इसका इजरा किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आज ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गो के इस्तेहकाक है सदर का कि वो ऑर्डिनेंस का इजरा करे, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जिस किस्म का ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ है सेनेट इलेक्शंस के तरीक़ाकार पर, इसे आप गैर आइनी करार देंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो ऑर्डिनेंस है ये बिलअमूम इन जनरल बहुत नापसंदीदा चीज़ है जमहूरियत के अंदर, क्योंकि कानून बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। ये सिर्फ एक एमरजेंसी प्रोविज़न है कि बहुत ही कोई ऐसे हालात हो, कोई जंग हो, कोई हंगामी हालात हो, तो फिर उस केस में जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो सकता हो तो उस मौके पे ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न रखी गई है। नापसंदीदा होने के बावजूद और इसके बावजूद कि अभी असम्बली का इजलास 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, वो चाहते तो इसको जारी रख सकते थे और इसके अंदर ही बात को तय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसका इजलास ख़त्म किया और ऑर्डिनेंस जारी किया। लेकिन इस सब के बावजूद, ये नापसंदीदा होने के बावजूद, ये गैर आइनी नहीं है, क्योंकि आइन की लेटर के तो मुताबिक है। स्पिरिट के बारे में आप कह सकते हैं, एक हमारी अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकती है कि ये स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन इसे गैर आइनी शायद कहना एग्जैजरेशन होगी। अच्छा, लेकिन अहमद बिलाल साहब, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, ऑर्डिनेंस किसी इमरजेंसी में इसका निफाज किया जाता है, लेकिन अगर हम कंटेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस के ऊपर आ जाएं जिसमें मशरूत रखा गया सुप्रीम कोर्ट की राय से, क्या पहले तारीख में ऐसा हमने पाकिस्तान के पार्लियामानी निज़ाम में ऐसा देखा है कभी? कोई कानूनी माहिर शायद कोई तारीखी चीज़ बताए, लेकिन मुझे तो याद नहीं पड़ता कि ऐसे कोई प्रोविजनल ऑर्डिनेंस जारी किया गया हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से मशरूत रखा गया हो कि अगर फैसला
यूं आएगा तो फिर ऐसे होगा, अगर यूं आएगा तो फिर वैसे नहीं होगा। सही। ये एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं देखा, और शायद यही वजह है कि इसके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है राइट। कि एक सीधा सीधा ऑर्डिनेंस नहीं है। ऑर्डिनेंस एक तो गैर पसंदीदा हो, एक अलग बात है, लेकिन ये वो ऑर्डिनेंस है जो बिल्कुल एक प्रोविजनल ऑर्डिनेंस है। एग्जैक्टली। और गालबन एक इस ख्याल से पेश नज़र जारी किया गया है कि 11 तारीख को सेनेट का शेड्यूल आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से इसको जारी कर दिया जाए, अगर फैसला हक में आ गया तो कम से कम ये एक ऑर्डिनेंस उनके काम आ जाएगा। अच्छा, मैं इसी बात को आपकी आगे लेकर चलती हूँ। एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, ठीक है, बिल्कुल गैर आईनी नहीं है ऑर्डिनेंस का आना, लेकिन जिस अंदाज का ये ऑर्डिनेंस है, जैसे प्रोविजनल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर ऐसा फैसला आया तो फिर ऐसा ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जाएगा। एक रेफरेंस हुकूमत ने वैसे ही दायर की हुई है राय लेने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर आप लोग एक आईनी तरमीम लेकर भी गए, फिर इस ऑर्डिनेंस को लाने का मकसद समझ में नहीं आया। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया। एक तो सबसे पहले देखें, हम कौमी असम्बली की कार्रवाई भी वहाँ से भी हमने दाखिल किया हुआ है, आइनी तरमीम भी ला रहे हैं, अदालत भी गए हैं और आर्डिनेंस भी आया है। बुनियादी मकसद ये है कि सेनेट का इलेक्शन शफाफ हो। माजी में आपने देखा है कि कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें किसी एक पार्टी ने या दो पार्टियों ने ना कहा हो कि उनके लोग बिक गए या फलाने के लोग बिक गए। सही। सबके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया कि आपने 20 MPA के खिलाफ कार्रवाई की और उनको पार्टी से निकाला। अगर किसी ने तो आगाज़ करना है ना, किसी ने तो इब्तिदा करनी है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन शफाफ हो, साफ सुथरा हो, जो कि ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, इनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें आप देख लें कि इन्होंने यही लिखा हुआ है कि जी हमने सेनेट का इलेक्शन शफाफ बनाना है। ठीक है, तो सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए एक तो सबसे पहले हम अदालत गए, रेफरेंस दायर किया। दूसरा ये है कि हम तरमीम लाना चाहते हैं। ठीक है। अगर ये हमारा साथ देते हैं वहां पर, जो कि इनका भी मौकिफ है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल है, तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल हो जाएगा। ना सिर्फ हमें फायदा होगा बल्कि अपोजिशन को भी फायदा होगा, और जो पैसे की रेल पहले है वो खत्म हो जाएगी। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी नीयत पे भी कोई शुबा नहीं है, शफाफियत आप चाहते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये जो तरीका कार हुकूमत ने अपनाया है, हाँ। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई सुप्रीम अच्छा। कोर्ट पहले फैसला तो दे दे, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ये प्रोविजनल ऑर्डिनेंस से आज तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। देखिए, मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए, हमने जो ऑर्डिनेंस पेश किया है, ना कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है ना सेनेट का इजलास हो रहा है। ये तो ये जो लोग बातें करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरे ख्याल से ये तो ऐसी बस बात हो रही है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो ऑर्डिनेंस का इख्तियार है, सदर को इख्तियार है, उसने जारी किया है। देखिए, हमने मशरूत इसलिए रखा है कि अगर अदालत का फैसला हमारे हक में आता है तो फिर हम शो ऑफ हैंड के जरिए चाहते हैं। हमने तो कोई ऐसे इसमें गैराई नहीं या कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा न खास्ता। हम तो अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। अदालत से कोई मुतसादम काम तो नहीं किया ना। ठीक है, अगर फैसला हमारे हक में आता है तो फिर जाके हमने ये काम करना है। तो मेरे ख्याल से इसको तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। इनसे सवाल ये बनता है अपोजिशन से, एक मेरा सवाल है, आप इनसे करें कि आखिर शो ऑफ हैंड में जो आपका भी मुतालबा था, इसमें मसला क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं आपस में ऑपोजिशन और हुकूमत जिस किस्म की जो पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती जहां हम ये कह सकें कि आज एक कानून पर वाकई बहस हुई और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी कानून साजी की गई है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब और एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब। सेनेट इलेक्शंस का जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, इस पर जो एक तनाज़ा खड़ा हो गया, इस पर हम बात कर रहे हैं। सेनेटर साहिबा, आपकी जमात ये समझती है, ना सिर्फ ये समझती है कि ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज पे कल रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा कि पहले तो ये है कि इट विल कम इनटू एक्शन एट वंस, जो कि हर ऑर्डिनेंस के इमीडिएटली जो आता है, और उसके बाद फिर एक सेक्शन का भी उन्होंने जिक्र किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि इसका मतलब कि आपने कोर्ट्स पर भी, आपने पार्लियामेंट पर भी और अपने ही लोगों पर अदम एतमाद का इजहार किया है, तभी आप ये चाहते हैं।
یہ فرمائیے گا, یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ اگر الیکشن میں شفافیت آپ دونوں بھی چاہتے ہیں, یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی چاہتی ہیں, یہ بھی چاہتی ہیں, تو پھر اس پر مل بیٹھ کر بات کرنے میں کیا مذائقہ تھا؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہم الیکشن وقت سے پہلے کرا دیں گے, ٹھیک ہے, پھر اب یہ کسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر جب انہیں معلوم ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے اندر شفافیت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ طے ہے طریقہ کار کیسے ہوگا سینٹ کا الیکشن کا, اور کس طریقے سے جو ہے وہ صوبائی وزیر اعظم اور صدر کے باقی الیکشنز کیسے ہوں گے, تو کیوں اس قسم کا ابہام جو ہے وہ کریٹ کیے جا رہا ہے, کنفیوژن ان کو ہے. اگر یہ بات کرتے ہیں شفافیت کی, تو میں بہت ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی جو بہت اہم بھی ہے. نادیہ, جب ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور جسٹس وجیہ الدین نے سوال اٹھایا کہ پارٹی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے, تو انہوں نے شفافیت پہ یہ عمل کیا کہ جسٹس وجیہ الدین کو سائیڈ لائن کر دیا. جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئین کی سربلندی کی بات کرنے پہ آئیں گے, ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پارلیمان کو ریڈنڈنٹ بنا دیا. وزیر اعظم صاحب خود پارلیمنٹ سے غائب ہیں اور مشاورتی عمل میں یہ شریک ہونا نہیں چاہتے, بلکہ جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں پہ کسی قسم کا مشاورتی عمل ہو ہی نہ سکے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جس قسم کا ابہام کریٹ ہوا ہے, آپ ایک طرف مشروط کرتے ہیں اور آپ خود تصور کرتے ہیں, آپ تصور کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا. کیوں آپ اس قسم کے جو ہے وہ ایک سچویشن کے اندر سپریم کورٹ کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے خود تشریح کر دی اور بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے. آپ الیکشن کمیشن کو بھی آزادانہ کام کرنے نہیں دیتے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سینٹ کا الیکشن شفاف چاہتے ہیں. شفافیت تو ہے نہیں, آپ کو اعتماد نہیں ہے اپنے ممبرز کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناقص کارکردگی, اس پر میں نادیہ صرف ایک بہت مختصراً آپ کو بتاؤں گی کہ ابھی حالیہ جو الیکشن ہوئے, پی ایس 52 کا الیکشن ہوا, ان کے اتحادی تھے اور انہوں نے اپنی شکست کا ذمہ دار عمران خان احمد نیازی کو ٹھہرایا. ان کے پنجاب سے ممبران کی آوازیں بلند ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جی کرپشن بھی ہے, اور انہوں نے کارکردگی پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. پھر سٹنگ ڈیفنس منسٹر, ان کا بیان, آپ ان کو بہت جو ہے تجربہ کار سیاست دان ہے, ان کے بیان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا میں چاہوں تو ایک دن میں حکومت گرا سکتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں یہ گھبرائے ہوئے ہیں, اس لیے یہ آرڈیننس بھی آ رہا ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جمہوریت کی نفی ہے, بالکل صحیح کہا بلال صاحب نے کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. اس کو ناپسندیدہ اقدام بھی دیکھا جائے گا, اور اس کے اندر نیت کے اندر فطور بھی ہے. اچھا, میں احمد بلال صاحب سے پوچھوں گی. دیکھیں ہمارے یہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں احمد بلال صاحب, اگر ہم پارلیمانی نظام کا ذکر کریں, جمہوریت کے سب چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام ہو, لیکن جو کچھ ہم 2.5 سال میں دیکھ رہے ہیں, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی کسی ایشو کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہوتی. لیکن اینڈ یو نو ہاؤ دی انٹائر جو پورا اجلاس ہوتا ہے, جس طرح سے وہ اینڈ ہوتا ہے, ابھی لاسٹ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں دھکم پیل بھی ہوئی, نعرے بازیاں بھی ہو رہی تھیں اور ہاتھا پائی بھی ہو گئی. کیا اس قسم سے اس نظام کو چلایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو پھر سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے قانون سازی کے لیے, آپ پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر, پارلیمنٹیرینز کے اوپر, نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ نظام اس طرح سے تو زیادہ دیر نہیں چل سکتا, اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ہی رہے گا. یہ اس سے ورس ہو سکتا ہے. اگر اس کو بہتر نہ کیا گیا تو پھر کوئی بڑا حادثہ خدا نخواستہ رونما ہو سکتا ہے. جیسے اس دن قومی اسمبلی کے اندر حادثہ رونما ہوتے ہوتے بچا ہے, اس سے کہیں زیادہ سنگین کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ہماری تاریخ میں بدقسمتی سے سابق مشرقی پاکستان میں ایسے ہو چکا ہے, اور ایک اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہوا, بعد میں ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, وہاں وہ دم توڑ گئے. تو یہ پرابلمز خدا نخواستہ ہمارے ہاں, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے, لیکن اگر اس طرح کی چیزوں کو اپنے کنفرنٹیشن کو اور ایک دوسرے کے خلاف جو اس وقت جو فضا ہے اس کو چلنے دیا, تو پھر یہ ایک تو یہ کہ کوئی پازیٹیو چیز تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اس کے مقابلے میں حادثہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نظام کو چلتے دینے کے لیے, چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت کو ہوتی ہے. حکومت کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بات آگے بڑھے, قانون سازی ہو, فیصلے ہوں, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو, تاکہ 5 سال کے بعد جب وہ پھر انتخابات کے بعد انتخابات میں لوگوں کے سامنے جائے تو بتا سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اپوزیشن نے تو کچھ کرنا نہیں ہے اس دوران. اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کچھ فیصلے کرے, وہ کچھ قانون سازی کرے. ان کی بھی البتہ
لوگوں کے سامنے ان کی کارکردگی بھی نگاہ میں ہوگی، لیکن یہ زیادہ حکومت کا کام ہے، رائٹ اور یہ اچھی فضا قائم کرنے میں بھی حکومت بہتر زیادہ رول ادا کر سکتی ہے. تو اس لیے میں الزام زیادہ حکومت کو دوں گا کہ وہ اس کا فضا کامیاب نہیں کر سکی، اگرچہ اپوزیشن کے اپنے پرابلمز ہیں، اپوزیشن کو بھی لوگ الزام دیں گے. ٹھیک، لیکن ظاہر ہے کہ دی اونرس آف فار دا فنکشننگ آف دا پارلیمنٹ رائٹ ناؤ وہ آپ دیں گے کہ حکومت کے پاس زیادہ ہے. ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں ایک جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے یقیناً یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا دیکھ کر، اور اب تو ایسا لگتا ہے اجلاس شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف چور ڈاکوؤں کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی خاطر خواہ ڈسکشن کبھی نہیں سننے میں آئی. کیا آپ لوگوں کے ہاں بھی اس میں مطلب کئی مرتبہ آپ لوگوں نے وہ کمیٹیز بھی تشکیل ہوئی ہیں کہ بھائی کس طرح سے پارلیمانی نظام کو چلانا ہے یا پارلیمنٹ فنکشن کرتی رہے، بٹ میزریبلی فیل ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ سو کیا اسی طرح سے پھر چلتا رہے گا کہ آرڈیننس کے اجرا سے ہی یہ حکومت چلتی رہے گی، کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی، اور سارا الزام اپوزیشن کے بجائے آپ نے یہ بوجھ اٹھانا ہے اس پارلیمنٹ کو چلانے کا؟ دیکھیں 3-4 پوائنٹ ریس کیے ہیں، ان کا میں جواب دینا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کے طریقہ کار کی بات کی. میں پہلی دفعہ اس اسمبلی میں آیا ہوں، میں سوچ کر یہ آیا تھا کہ اسمبلی میں جو ہیں ہمارے غریب لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوں گے اور ان کو کوئی دیکھنے والا ہوگا. یہاں اپوزیشن کو دیکھ کر آپ یقین کریں کہ یہ 2.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے کیسز کے علاوہ، اپنے پروڈکشن آرڈر کے علاوہ، اپنے یہ نیب کے علاوہ کوئی ان کے پاس دوسری بات نہیں ہے. یہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ اتنے کیسز بن گئے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی اپنے ابا کو بچانے کے چکر میں، کوئی اپنے چاچا کو بچانے کے چکر میں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب جب پہلے تک سپیچ کر رہے تھے تو اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں تھا. آپ نے اپوزیشن کا رویہ دیکھا، کتنی انہوں نے بالکل بون چھال کر وہ لے آئے. اچھا جو پرسوں کا واقعہ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ نہیں آتے خان صاحب. دیکھیں پارلیمنٹ خان صاحب آئیں گے، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے پارلیمنٹ، آپ ان کو سنیں، آپ اپنے مسئلے بیان کریں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز ڈسکس ہو، ہمارے یعنی ذاتی مسائل ڈسکس ہو، تو وہ نہیں ہوں گے. ایشوز پہ بالکل بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے خٹک صاحب، ٹھیک ہے پروڈکشن آرڈر کی بات اپوزیشن کرتی ہے، اپنے کیسز کی بات کرتی ہے، لیکن کیا آپ لوگوں نے ریکارڈ ہوتا ہے نا سب کچھ، آپ نے یہ کبھی دیکھا کہ حکومتی بینچز سے اٹھ کر سوائے چور ڈاکو کے اور کوئی بات نہیں ہوتی؟ یہ چور ہے، ان کا بچہ چور ہے، ان کی بیٹی چور ہے، ان کا بھائی چور ہے، اس کے علاوہ میں نے نہیں سنا کچھ اچھی بات ہوتے دیکھ کر. دیکھیں میں اسی پہ آ رہا تھا. پرسوں جو واقعہ ہوا ہے نا، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، وزراء کے خلاف بولے، بہت بری زبان استعمال کی، لیکن حکومت نے ہم نے برداشت کیا. نوید قمر صاحب، وہ بتا رہا ہوں نا، وہ بتا رہا ہوں کیوں ہوا وہ حادثہ. نوید قمر صاحب جیسا ایکسپیرینس، وہ سیزن پالیٹیشن ہے، وہ اٹھ کے اسپیکر کے پاس گئے، اس کے مائک پہ گرایا اور اس پہ حملے کیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جمہوری طریقہ ہے؟ اچھا اب آپ نے بات کی دوسری انہوں نے کہ وزیر اعظم صاحب کی، میں ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ایشوز پہ بات کرنی ہے، آپ نے کشمیر پہ بات کرنی ہے، آپ نے کووڈ پہ بات کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، وزیر اعظم صاحب آئیں گے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب آئیں گے، آپ اپنا رونا روئیں گے اور آپ کے ارکان کھڑے ہو کے بری زبان استعمال کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی توقیر میں اضافہ ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ بات آپ کی اپنی جگہ، لیکن لیڈر آف دی ہاؤس 25-30 سال سے لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن سے مشروط رکھ کے پارلیمنٹ میں آئے، یہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا. مجھے ایک بریک لینے دیجئے، بریک سے واپس آ کر ہم اپنی گفتگو آگے رکھتے ہیں، آگے چلیں گے اور سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے کہ شفافیت کیا موجودہ طریقہ کار میں نہیں ہے، اور اب اس کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا. اب تو سب کچھ ظاہر ہے، سپریم کورٹ کی ایک رائے، اس کے بعد اس صدارتی آرڈیننس کا ایک چیلنج کیا گیا ہے. 11 فروری تک الیکشن کمیشن اگر واقعی وہ ڈیٹس دے دیتا ہے، اسکیجول کی اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ویسے ہماری یہ ڈسکشن اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پارلیمانی نظام پہ بات کر سکیں، کیونکہ اس پارلیمنٹ کے اوپر لوگ انویسٹ کرتے ہیں، خود پولیٹیکل پارٹیز انویسٹ کرتی ہیں، بہت لمبے الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن کا ایک پورا ایک
خرچہ ہوتا ہے, while the elections are happening ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے, بٹ اینڈ رزلٹ اگر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ لیجسلیشنز نہیں ہو رہی, آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی ہے, تو یہ سوال ضرور اٹھنے لگے گا کہ یہ پارلیمانی نظام کس طرح سے چلایا جائے اور اس کو صحیح کون کر سکتا ہے. بہرحال اب کیونکہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے, میں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ حب علی میں نہیں لیکن بغض معاویہ میں, شاید آپ لوگ اس لیے ان کو ابھی سپورٹ نہیں کر رہے فار اوپن بیلٹ, جبکہ آپ لوگ بھی شفافیت کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. فی الحال آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ وداؤٹ خرید و فروخت کے سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں؟ لیٹس فرگیٹ ابھی the reference, let's forget the ordinance. ایسا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں نادیہ, میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا جیسا ایک عام کارکن مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا کرشنا کولی یا رضا ربانی یا ہم وہ تمام لوگ جو ایک کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے بعد, چاہے وہ اعتزاز احسن ہی تھے, چاہے وہ آج ہمارے سٹنگ ممبرز ہیں, اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کو بولیں کہ خرید و فروخت؟ میں تو نہیں سمجھتی. کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے شک و شبے کی بنیاد پہ پورے عمل کو, اکا دکا اگر کوئی کیس آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کے لیے پورے عمل کو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے سبوٹاج. اور میں صرف ایک سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے, پلیز میں نے بڑے تحمل سے سنا ہے, میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے نادیہ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک کے بعد دوسرا بحران, عمران خان احمد نیازی صاحب کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. میں اس کو دوبارہ فارن فنڈنگ سے جوڑوں گی اور میں بولوں گی مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب جب وہ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو کیا طرز عمل معلوم ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی, ہنڈی سے پیسہ بھیجنے والی بات بھی اور سول نافرمانی کی موومنٹ بھی, یوٹیلیٹی بل چلانے والی بھی, اور حکومت میں آنے کے بعد جو آج معیشت کا حال ہے, جو قومی یکجہتی یعنی اہم ترین معاملات پہ, چاہے وہ بارشیں ہوئیں, چاہے وہ کووڈ کا ایشو ہے, چاہے وہ معیشت تھی, چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا, آپ قومی یکجہتی پیدا نہیں کر سکے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اپوزیشن آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے. بات یہ ہے کہ آپ تو خود گالی گلوچ کو فروغ دیتے ہیں. آپ کے نزدیک وہ ممبرز جو ہے وہ پریفرنس رکھتے ہیں, وہ ان کو آپ قریب رکھنا چاہتے ہیں جن کی لغت میں چور ڈاکو ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا ماحول ایسا رکھیں جہاں پہ اہم معاملات پہ گفتگو ہو. کیا ان کو آج یاد آیا کہ سینٹ کا الیکشن ہونا ہے؟ اگر یہ اس پہ واقعی ایک سنجیدہ پیش رفت کرنا چاہتے تھے تو اتنے عرصے سے کیوں ایسا ماحول نہیں بنایا گیا؟ اور کیا علیم خان جو ہے وہ جب زیر حراست تھے تو کیا وہ بار بار پروڈیوس نہیں ہوئے؟ 80 پروڈکشن آرڈرز تھے, ٹھیک ہے, کیا وہ پروڈیوس نہیں ہوئے؟ اور آج ان کو کیا پریشانی ہے کہ مجھے بتائیں کہ آج 18 مہینے ہو گئے ہیں, خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست ہے, نہ کوئی کیس بنتا ہے. اور میں کہوں گی اگر آپ بات کرتے ہیں نا کرپشن کی, تو آپ کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا, آپ بنی گالا کی زمین جو ہے وہ آپ 12 لاکھ دے کے نہ اس پہ رہتے, آپ کے بی آر ٹی کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر آپ سٹے آرڈر نہ لیتے. سینٹ الیکشنز میں, لیٹس کم ٹو دس, جسٹ لاسٹ کوسچن ٹو یو, سینٹ الیکشنز میں پہلے خرید و فروخت ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ نادیہ, اس قسم کے میں نے بیانات تو بہت سنے, مگر میں یہ سمجھتی ہوں جو پیپلز پارٹی کے میں نے جو رکن منتخب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, مجھے یہ پتا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول سے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, اور پارٹی لیڈرشپ نے ایک شفاف پروسیجر کے ذریعے ان کو موقع دیا. اگر جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ کرشنا کولی پیسے دے کر آئی ہوں گی یا اینی مری دے کر آئی ہوں گی یا جو ہے وہ باقی ممبر جو ہیں. یہی بات میں احمد بلال محبوب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بڑی ڈسکشن چل رہی تھی احمد صاحب کہ سینٹ میں جب آپ ووٹ دیتے ہیں, کیونکہ بڑا ٹیکنیکلی یہ الیکشن ہوتا ہے, اس میں پارٹی لائن کو ٹو کرنا کسی بھی رکن پر لازم نہیں ہوتا آئینی طور پر. ایک بات یہ آئی تھی, اور دوسرا اس پہ ذرا آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایوری پارٹی ممبر از سپوز ٹو اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ووٹ فار ہز پارٹی کینڈیڈیٹ, یا وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے اپنے ضمیر کا سوچ کر, یا جس کے لیے راہ جو کہتے ہیں نا فضا بنائی جاتی ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ زیادہ بہتر سینٹ میں پرفارم کریں گے. دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کی جو سکیم ہے اس میں صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں لیجسلیٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ کریں, باقی چیزوں میں وہ آزاد ہیں. دیکھیے پرائم منسٹر کا الیکشن ہو یا چیف منسٹر کا الیکشن ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, آپ کے منی بل یعنی بجٹ کا پاس کرنا ہو, تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ دینے کا معاملہ ہو, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی ہدایت کے مطابق ووٹ دیں. باقی تمام چیزوں میں یہ لیجسلیٹر آزاد ہیں, قانون
اور دستور کے مطابق. اوکے. اور یہ بھی جو سینٹ دیکھیے نا, ابھی وہ باتیں ہو رہی تھی پچھلے دفعہ کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی, اس میں بھی کئی لوگوں نے اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا. تو ان کو حق حاصل ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لازمی کوئی پیسے لیے یا ان کے اوپر کوئی دباؤ کام کر رہا تھا. وہ ان کی رائے بھی ہو سکتی. اسی طرح سے جو سینٹ کا الیکشن ہے, اس میں بھی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبرز اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتے ہیں. ان پہ کوئی ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں ہوتی. صحیح. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ پیسے لینے والے لوگ ہیں, تو آپ اپنی صوبائی اسمبلیوں میں جب لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو باکردار لوگوں کو ٹکٹ دیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ایک رپورٹ بنا دیں اور انہیں کہیں کہ صاحب نہیں, ہمارے سامنے ووٹ دے کے دکھاؤ کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو. اس طرح سے تو آپ مشین بنا رہے ہیں. آپ ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی مرضی استعمال کر سکیں. اور آخری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مبالغہ ہوتا ہے, ایگزیجریٹڈ ہے یہ بات کہ پیسے لے کے لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں. اکا دکا واقعات ہوتے ہوں گے, لیکن میجورٹی جو ہے, ایک بڑی میجورٹی, وہ اپنی پارٹی لائن کے مطابق ووٹ دیتی ہے, اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتی ہے. اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا پی ایم ایل این کے ہوں یا پی 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 کے ہوں, وہ اپنا کنٹرول چونکہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے لیجسلیٹرز کو حق نہیں دینا چاہتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھی سامنے دکھاؤ کس کو ووٹ دیا ہے, تو میری مرضی کے مطابق ووٹ دو. اپنے اختیارات کو زیادہ ارتکاز کرنا چاہتے ہیں. اور اس اوپن بیلٹ میں جس انداز سے انہوں نے جو آرڈیننس ہے, اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ نے دکھانا ہوگا کہ پھر مطلب یہ دیکھ سکے گا, پارٹی سربراہ دیکھ سکے گا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے. تو پھر یہ اتھارٹیرین رول کے مترادف نہیں ہوگا کہ اٹس لائک اے ڈکٹیشن, کیونکہ جب آئین نے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی, اب مطلب کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتا, آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے, ہم جو کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہوگا. جی احمد صاحب, تو یہ پھر اسی لیے جی بالکل یہ صحیح بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تو ہماری جو لیٹسٹ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی جو ڈیموکریسی کے بارے میں رپورٹ آئی ہے, اس میں ہمیں ہائیبرڈ رجیم کہا گیا ہے. یعنی ہم اتھارٹیرین رجیم اور جمہوریت کے درمیان کی کوئی چیز ہے. دیکھنے میں جمہوریت ہے, لیکن ہماری جو تمام چیزیں ہیں سبسٹینشلی وہ اتھارٹیرین ہے. تو یہ اس لیے یہ اتھارٹیرینزم کی نشانی ہے کہ آپ لیجسلیٹرز کو اتنا حق بھی نہ دیں کہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکے. یہ تو دستور میں 47 ایئرز کے ساتھ سے یہی کام چلتا آ رہا ہے, 47 ایئرز سے. تو اب آپ اچانک کیا ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ آپ اسے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک صاحب بڑے جسے کہتے ہیں نا اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ لیجسلیٹرز پابند نہیں ہوتے. اگر وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں ووٹ, تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے ہی لیے ہوں گے. دوسری بات جس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ جب پارٹی آپ کی ان لائن ہے, سب کو عمران خان صاحب پر اعتماد ہے, تو پھر آپ کو تو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے نا کہ وہ بکیں گے, کوئی خرید لے گا انہیں. دیکھیں, ہم نے تو جنہوں نے ہمارے ایم پی ایز نے کیا وہ پیسے کے لیے کیا یا کسی اور وجہ سے کیا, ہم نے تو وہ ڈھونڈ نکالے, ان کے خلاف کارروائی کی. ابھی بھی لگتا ہے ایسے بہت ہیں, آپ کو لگتا ہے ابھی ہیں ایسے؟ دیکھیں میں بتانا وہ ایکسپلین کر رہا ہوں. ہمیں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں, لوگ ایم پی ایز ایم این ایز آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں نظام کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے, میری بہن نے کہا ان کا کے پی کے سے سینیٹر منتخب ہوا تھا, ان کے پاس ایک کو منتخب کرنے کے ووٹ پورے نہیں تھے, ان کے 2 لوگ آ گئے. کیسے آ گئے وہ سارا ریکارڈ پر ہے. اچھا, جو بات کی گئی نا, احمد بلال صاحب نے بات کی کہ آئینی رکاوٹ نہ ہو, لیکن جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ووٹ لینے جاتے ہیں یہی ایم پی ایز, تو پارٹی کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتا ہے. انہوں نے جب پارٹی کی وجہ سے ووٹ لیا ہوتا ہے, عوامی رائے ہوتی ہے, تو آگے بھی انہوں نے اسی عوامی رائے کا جو ہے وہ اعتماد برقرار رکھنا ہوتا ہے, پارٹی لائن کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی کی وجہ سے منتخب ہو کر آئیں اور آپ پھر اپنی مرضی کریں کہ جی پی ٹی آئی کا جو بندہ ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ کو مینڈیٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے ملا ہے. کسی صحیح کو ٹکٹ نہ دے, کسی معاملے خصوصی کو دے دے, جس میں آپ کی پارٹی کے اندر بڑے اضطراب بھی ہیں.
अगर आप समझते हैं कि आपको टिकट सही नहीं दिया गया तो वो उसके लिए एक तरीका कार है। पूरे पार्लिमानी बोर्ड बनता है, एक टीम बनती है, ऐसे नहीं है कि सिंगल फैसले होते हैं। कहीं पे आपको ऐसे होता है कि अगर आप मुतमैन नहीं भी हैं, एक बोर्ड का फैसला है, पूरी पार्टी का फैसला है, वो आपको फॉलो करना होता है। हमें देखिए, हमें अपने लोगों की नहीं पड़ी हुई है इस वक्त। हम इस निजाम को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात की गई कि पैसे नहीं चलते। भाई, कौन सा ऐसा सेनेट का इलेक्शन हुआ जिसमें पैसे नहीं चले? कभी आपने देखा है कि आजाद कोई सेनेटर आया हो, वो गरीब आदमी हो, उसके पास पैसे ना हो? जो आजाद सेनेटर आते हैं वो कहां से आते हैं? और जो पार्टी, देखिए अक्सर पार्टियों में जो लोग आते हैं सेनेटर मुंतखब होते हैं, ये दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं, ये तो लेती है उन लोगों का है जो खरीद सके मेंबरान को। अच्छा। ये तो मंडी लगाते हैं। और आपके यहाँ जितने भी हैं वो बेचारे गरीब हैं। नहीं, हमारे नहीं है गरीब, हम ये नहीं कह रहे कि गरीब है। हमारे मिडिल क्लास से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, अमीर भी होंगे, वर्कर भी होंगे, हर तरह के लोग वही आपको वाली नजर बात आएंगे। है कि आज तो कोर्ट ने भी रिमार्क्स जो- दिए जो- खटक साहब, आज तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि उमूमी तौर पे तमाम सियासतदानों को ये कह देना कि खरीदो फरोख्त होती है, ये भी गलत है। बहुत अच्छे अच्छे सियासतदान भी मौजूद हैं। बहरहाल इन मामलात को फिर द एंड रिजल्ट इज के मशावरत के जरिए ही निज़ाम में तब्दीली लाई जा सकती है, या किसी भी आइन में तरमीम के लिए आपको ये करना होगा। आप जोर से, ज़बरदस्ती से, डिक्टेशन से कभी आइन में तरमीम नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तमाम आइज़ जो है ऑफ कोर्स इज़ ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि वो क्या फैसला देती है सेनेट इलेक्शंस के तरीक़ाकार के हवाले से, उस रेफरेंस के हवाले से। एंड देन अगेन यू हैव द ऑर्डिनेंस बीइंग चैलेंज्ड बाय JUIF। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।